وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی نے ایک جان بچائی، ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ حضرات گرامی، ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا یہ امن کا گھر نہیں ہے، یہ مصائب آلام کا گھر ہے۔ آئے دن تکالیف، مصائب، حادثات یہ روزمرہ کا معمول ہیں، اور خاص طور پہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ سیفٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے حادثات روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے اویئرنیس کا اہتمام کرنا یہ صرف قومی ذمہ داری نہیں، یہ حکومتی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ شریعت نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اور ایسے حالات میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کہیں پہ آگ لگ جائے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آ جائے، تو پھر وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسا اوقات ایسے موقع پہ جو غلطی کی جاتی ہے وہ آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر بروقت جو ہے انسانوں کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس کے متعلق معلومات ہوں گی کہ ہمیں اس بارے میں کرنا کیا ہے، ایمرجنسی میں، حادثات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے، لوگوں کو یہاں سے کیسے نکالنا ہے، محفوظ کیسے کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، انسانی ذمہ داری بھی ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ خالق کائنات نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے۔ جامع تعلیمات اسلامیہ میں ماشاءاللہ ایسے پروگرام جو نا وہ ترتیب دی جاتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں اپنے روڈ سیفٹی کے حوالے سے یہاں پہ سیمینار ہوا، آپ احباب نے اس میں شرکت کی، تو یقین جانے کہ میں دل سے دعائیں دیتا ہوں ایسے ہمارے اداروں کو جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں، کہ موٹر وے پولیس ہوگی، ہماری سٹی پولیس ہوگی، ٹھیک ہے، ٹریفک پولیس ہوگی، ہمارے دیگر ادارے، اور ماشاءاللہ جو سول ڈیفنس کا یہ ادارہ ہے، ماشاءاللہ ان کے یہ کام اور ان کا یہ تربیت دینا، فرداً تربیت دینا، اور اس کی پھر ریہرسل کروانا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الناس افضل، کہ کون سے لوگ بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انفعهم للناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ ای العمل افضل، کہ سب سے عمل کون سا بہتر ہے؟ فرمایا جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ لوگ بھی وہ سب سے بہتر ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں، وہ کام بھی سب سے بہتر ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو نا وہ اس بارے میں اویئرنیس حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ سول ڈیفنس کے حوالے سے ہے، اور ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان محترم انسپیکٹر ہیں سول ڈیفنس میں، عدنان صاحب، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کریں اور اپنا لیکچر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔